انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، سبحان اللہ۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل خانقاہ بخاریہ کے زیر اہتمام عرس بخاری کے موقع پر صاحب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن صاحب بخاری مدظ اللہ العالی نے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بڑی تعداد میں منتخب کیا، مدعو کیا، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ حافظ احسان قادری صاحب سے ان کا خطاب سماعت کر لیا ہے، اور شاید میرے بعد بھی آپ کو آپ کے معزز مہمانوں کو سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس کو لے کر کچھ آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے جو عرس کی محفلیں ہوتی ہے، آراس کی جو محفلیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر، جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے، اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو ہم سب کو یاد دلایا جائے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے عرس نہیں ہوتے، عرس صرف اہل جنت کے ہوا کرتے ہیں، عرس جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک یقیناً ہمارے شعراء نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا، مجھ سے پیشرو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، جنت ملے گی، اور جنت ملنے کے لیے کیا طریقہ ہے، جنت ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شعراء نے بتا دیا، اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شاعری میں جنت بتائی جاتی ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، کتنا آسان ہے جنت میں جانا، تو قرآن ہی راستہ بتاتا ہے، اللہ ہی راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ، جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے۔ واہ، نعرہ تکبیر! کیا وعدہ ہے یہ،
ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو۔ یاد رکھنا، سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی، صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں، صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک، سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا، سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں، میری قوم کے جوانوں، آج کتنا اچھا دن ہے، آج کتنی اچھی رات ہے، اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں، اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں۔ اللہ اکبر! زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے، زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا، ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا، تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آئیے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، آج ایک نعرہ لے کر جائیں، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ کبیرہ مطلب بڑا، بڑے گناہوں سے بچنا ہے۔ ویسے تو ایک بات عرض کر دوں، کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت، اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی، بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر! اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا، اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آؤ آج جنتی بندے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں۔ تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہیں، ان میں سے چند گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں۔ آئیے جو گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے، کیا؟ بد نظری کرنا، یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا، غلط نظر ڈالنا، بد نظری کا شکار ہونا۔ اللہ اکبر! اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو۔ آج فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے، چکر مکر چلتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آ جائے، بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں، حالات اتنے برے ہو چکے ہیں، محلے میں کوئی لڑکی محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو ہم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں، اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں۔ سن لو، اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو، اپنی آنکھوں کو پاپی نہ
کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو، میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا، جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہاں